السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خاور گورنر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، صبح عید ہے، عید کا پرمسرت موقع ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج اپنے اس پروگرام کے اندر بات کریں تھوڑی خاص طور پر بلوچستان کے حوالے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جس وقت سیاست جاری ہے، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے، لاہور کے اندر جو کوئی سارے کا سارا ماحول بنا ہوا ہے، روزانہ ہم پاکستان کے سیاسی اور جو ہے اس وقت آئینی اور قانونی مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے گفتگو کرتے ہیں، مختلف جو اوپینینز ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف جو سٹوریز چل رہی ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو لے کے چلتے ہیں بلوچستان، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، لیکن ظاہر ہے ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو بلوچستان کے مسائل ہیں، بلوچستان کی عوام وہاں پہ جو جن کا سامنا ہے ان کو، اس حوالے سے اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ حال ہی کے اندر ہمارے نمائندے راجہ محسن صاحب ایک جو وہاں پہ کانفرنس کا حصہ تھے بلوچستان کا، انہوں نے وزٹ کیا، بلوچستان کے مختلف جو ہے علاقوں کے اندر گئے۔ بنیادی طور پر جو یہ وہاں پہ ان کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان کے اندر وہ کون سے اچھے کام ہو رہے ہیں، وہ کون سی جو اقدامات ہیں، خاص طور پر افواج پاکستان کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، باقی وہاں پہ جو انفراسٹرکچر کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو احساس محرومی ہے جو بلوچیوں کا، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے، تاکہ مستقبل کے اندر جو ہے ہمارے جو بھائی ہیں بلوچستان کے، وہ قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ چلیں۔ اور ہمیشہ جو ہم بات سنتے ہیں کہ جی اس طرح کا فوکس نہیں بلوچستان کے اوپر رہا، اس طرح کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہو پائی۔ ظاہر ہے کیا چوہدری صاحب ہم وہ جو 60s 70s 80s 90s کا حوالہ دینا شروع کر دیں کہ تب اس سیاستدان نے یہ غلطی کی، اس ڈکٹیٹر نے یہ غلطی کی، یہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، حقائق، زمینی حقائق کے اوپر بات کریں گے۔ حال ہی کے اندر ناظرین آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر جو نیشنل گیمز ہوئیں، کامیاب انداز سے وہاں پہ جو ہے انعقاد کیا گیا، پورے پاکستان سے جو ایتھلیٹس ہیں وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ان سارے گیمز کے اندر حصہ لیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے آن گراؤنڈ جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص طور پر ظاہر ہے بلوچستان بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا جس انداز سے ہماری جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ڈفرینٹ، وہاں پہ ان کے جو نیٹ ورکس ماضی کے اندر رہے ہیں، ان کا کس طرح سامنا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کس طرح کے آپریشن چل رہے ہیں، اور بڑے کامیاب آپریشنز وہاں پہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت بلوچستان جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بہتری آ رہی ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ میرے خیال میں 2 ہفتے سے زیادہ وہاں پہ آپ نے بلوچستان کے اندر جو وقت گزارا۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے بلوچستان کی عوام کے اندر ایک احساس محرومی ہے۔ اگر یہ پریسائزلی میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے، یہ ایک سوال یا فکرہ یا تبصرہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم ہمیشہ سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی احساس محرومی ہے، نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی مسائل ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ پنجاب میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں یا ایون سینٹرل پنجاب کی کچھ جگہوں پہ چلے جائیں، آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو مسائل نظر آئیں گے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی مسائل بہرحال موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو پروجیکٹس ہیں، بہت زیادہ کام جو ہیں وہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشلی جو پاکستان آرمی کے زیر اہتمام چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، اور وہ جتنے بھی یہ جو پروجیکٹس ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یہ ایکسٹرا آرڈنری پروجیکٹس وہاں پر ہیں، اس وقت لانچ کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ایک ایجوکیشن اور اویئرنیس کا بھی ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر تو موجود ہے، بلڈنگز، کیونکہ جیسے آپ اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ رقبہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم قومی اسمبلی کے ایک حلقے کی بات کریں تو وہ 1200 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں صرف 4 گھر موجود ہیں اور اگلا گاؤں 200-300 کلومیٹر کے بعد ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہاں پر اسپتال بھی بنا دیا جائے، کالج بھی بنا دیا جائے، یونیورسٹی بھی، یعنی 4 گھروں کے لیے تو نہیں بن سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جتنا انفراسٹرکچر وہاں پر بنا، وہ جو مطلب اگر آپ وہاں پر وزٹ کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان جگہوں پر یہ کیسے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے۔ نیشنل گیمز کی بھی آپ نے بات کی،
اب نیشنل گیمز کوئٹہ میں کروانا جو ہے یہ اس سے بڑا ایک کلیئر میسج جاتا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ بالکل مطلب بالکل نارمل ہے. میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ کو اور چودھری غلام حسین صاحب کو اور دی رپورٹرز کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ آج ڈسکس کیا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اجاگر اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. ایون ہم اگر اپنی خبریں ہم ہی لوگ اپنی دیکھ لیں تو بلوچستان کا شیئر خبروں میں بھی بہت زیادہ بڑا کم نظر آتا ہے. بڑا ضروری ہے. چودھری صاحب آپ کو بھی جو انگیج کرتے ہیں اس ڈسکشن کے اندر، حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ گلزار امام شمبے بلوچستان نیشنل آرمی کو سرکردہ وہاں پہ جو لیڈر تھا اس نے ہتھیار ڈالے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ایکسیپٹ کی گئی کہ ہمیں مس لیڈ کیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے خرافات ڈالے جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے لوگ، پاکستان کی فوج یہ آپ کے خلاف ہیں، ان کے خلاف لڑیں. لیکن اس نے یہ بات مانی کہ جب حقائق ہمارے سامنے رکھے گئے پھر اس نے ہتھیار بھی ڈالے اور وہ مین سٹریم جو پالیٹکس ہے، مین سٹریم جو پاکستان ظاہر ہے ایک ڈسکورس ہے اس کا، وہ حصہ بننے کے لیے تیار ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں، آپ کا ماشاءاللہ لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، تو بنیادی وجہ کیا ہے اس بلوچستان کے حوالے سے ہم کیوں اتنے لا تعلق رہے ہیں اوور دا ڈیکڈز؟ ظاہر ہے گوادر پورٹ ہے، فیوچر کے اندر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہوگا جہاں پہ کراسنگ ہوگی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کی، سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہے ان کی، ایسٹ ویسٹ کا جو ہے وہ سنگم بنے گا. جی جوئی صاحب. نہیں، اس میں 4-5 چیزیں. ایک تو محسن صاحب کو میں یہ بھی بتا دوں کہ انسیڈنٹلی میں بھی ابھی پچھلے ہفتے تھوڑے عرصے کے لیے کوئٹہ میں گیا ہوں. زبردست، یہ تو اور بہترین ہو گیا. جی جی. کہ وہاں بے شمار بڑی بڑی اربوں خربوں کی بلڈنگ جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں، جو میرے پچھلے دورے سے پہلے وہاں کوئی جو تعلق نہیں تھا. وہاں بی اے مال بنا ہے اور اربوں کا وہ پروجیکٹ ہے فوج نے اور عوام نے. اور وہاں جو خالد حسین باٹ تھے وہ پنجاب سے اٹھ کے پھر کراچی سے وہاں، اور امتیاز والے جو ہیں 37 ان کے پاکستان میں ہیں، اور ایک بڑا 60,000 اس پر اسکوائر فٹ پر انہوں نے اپنا وہاں سٹور کھولا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا خاور صاحب کہ 2 دن میں 25 سے لے کے 50,000 بلوچ لوکل جو ہیں انہوں نے اس سٹور کو اور اس بلڈنگ کو وزٹ کیا، اور 70-80% بلڈنگ بکی ہوئی ہے، اور وہ آگے 5,000 ایک اور فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں. تو اسی طرح کیو مال ہے وہاں. یہ دشمن کا جو بیانیہ ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے ہم نے، ہمارے میڈیا نے، پاکستانی دشمن کا بیانیہ جو ہے نا دو چیزوں پر ہے. اصل میں پہلے بڑی جو آبادیاں 2 ہیں، بلوچ ہیں اور پختون ہیں. تو پہلے پختون آبادی جو خوشحال نظر آتی تھی، بلوچ جو ہے پسماندہ اور لڑائی جھگڑے اور ان کی موومنٹس چلتی رہتی تھی. اور یہ 70 کے اور اس سے پہلے 60 کے دہائی میں اور 70 میں بھی انفارچونیٹلی وہاں ایکشن ہوئے اور پھر وہ ختم ہوئے. لیکن آج 2 چیزیں ہو رہی ہیں. فوج وہاں عام آدمی کے دکھ درد میں شریک ہے، وہیں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا گیا ہے. اب میں ساری تفصیلات بتاتا جاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں. اسی طرح لیکن ابھی بھی 2 کمزوریاں ہیں. ایک تو بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں ان کو ڈبل ٹرپل کرنا چاہیے. ایک تاکہ وہ بالکل صحیح حکومت سازی میں وہ حصہ لیں، تاکہ آپ کے جو حکمران اسلام آباد بیٹھتے ہیں ان کو ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے. جب ان کی سیٹیں کم ہیں تو ان کو ضرورت بھی کم رہتی ہے. اسی طرح وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایک بندے کو بھی اگر جاب دے دیجئے، سارے کے سارے لوگوں کو بھی، تو پھر بھی اتنا پیسہ پاکستان کے پاس وہاں کے لیے، اور اتنے وہاں منرلز اور اتنا تیل اور گیس اور سونا اور تانبا اور باقی چیزیں لوہا وغیرہ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور دنیا کی بھی نظریں، کیونکہ ایک تو وہ اس کے اوپر گوادر اور اس کے سامنے ہی مسقط ہے، آپ نائے ہرمز بھی وہیں سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی سازشوں کی وجہ دشمن جو سازشیں کر رہے ہیں اس کا محل وقوع اور اس کا رقبہ اور اس کے پاس ماضی ذخائر، اور اس کے بعد افغانستان، ایران، پاکستان اور سامنے ساری عرب دنیا.
تو اس کا جو محلے وقوع ہے وہ اور آبادی بہت کم ہے. ابھی اس میں کافی کام ہو رہا ہے اور بہت سارا ہونا. دیکھیں چوہدری صاحب بالکل بڑے ایک تو سب سے پہلے آپ نے نکات بڑے اہم اٹھائے. ایک تو جو قومی اسمبلی میں نشستیں کم ہیں وہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. پھر جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بلوچستان کی, دیکھیں اس وقت اگر جیو پالیٹکس کی بات کی جائے, بلوچستان کیونکہ جو بہت سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا کے, ان کے لیے گیٹ وے ہے. پھر گوادر پورٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ, یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جن کا سینٹر پوائنٹ بلوچستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے منرلز کے حوالے سے ایک بہت زیادہ رچ وہ صوبہ ہے. اس کے علاوہ ریکوڈک, سینڈک, یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمارے ملک اور اسپیشلی بلوچستان کو بہت ساری اس طرح کی چیزوں سے وہ نواز رکھا ہے. لیکن اب آپ پوچھتے ہوں گے یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں, اتنی زیادہ ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں, تو پھر پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں دو پرابلم تو چوہدری صاحب نے بتا دیے. ایک تو اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, انڈیا انوالو ہے ڈیفینیٹلی, وہ تو یہاں پہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہو تو اس کے تانے بانے جا کر انڈیا ہی ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فورن انوالومنٹ بھی ہے, کیونکہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی ہے ویسٹرن کنٹریز کی, وہ بھی وہ ایکچولی ساری بیٹل فیلڈ انہوں نے وہیں پہ بنائی ہوئی ہے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو آور سیکورٹی فورسز اور اسپیشلی جو ہماری ایجنسیز ہیں. اب آپ جس طرح گلزار امام شمبے کا جو آپریشن تھا وہ ایک ملک میں نہیں تھا, 2 ملک میں نہیں تھا, 3 ملک میں نہیں تھا, اسے کئی ممالک کراس کر کے جس میں فضائی, زمینی اور بحری راستے استعمال کیے گئے. اس میں کتنے زیادہ ہمارے جو مطلب اہلکاروں نے حصہ لیا, وہ تو ایک زبردست ہو گیا. ایک ریسنٹ ہسٹری کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ جو آپریشن جو ہے وہ اچھا وہ اس طرح کا آپریشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے. آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں, ایک دفعہ موساد نے اس طرح کا ایک آپریشن ایک ملک میں کیا تھا, ایک ہی ملک مطلب ایک ملک کراس ہوا تھا خالی, اور اس میں بھی جو پورے امیگریشن والے تھے وہ ان کے اپنے تھے. ایسا آپریشن وہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ بہرحال جو اس طرح کی جو فورن ایڈ کے ذریعے چکر لگا وہاں چمن بارڈر کا, کیونکہ چمن بارڈر جو ہے وہ ظاہر ٹریڈ کے حوالے سے وہ ایک بڑا اس کا کی کردار ہے. کیا دیکھا, کیونکہ اکثر جو خبریں وہاں سے سننے کو ملتی ہیں, جو لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کے مسائل رہے ہیں. ہر دوسرے دن کو خبر آ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا, چمن بارڈر بند ہو گیا. ظاہر ہے پھر وہ میلوں وہاں پہ جو دونوں اطراف کے اوپر ٹریفک بند ہو جاتی ہے, ظاہر ہے وہ کاروبار افیکٹ ہوتا ہے. اب کیا صورتحال آپ نے دیکھی وہاں پہ؟ اب ایک ریسنٹلی اگر آپ وزٹ کریں چمن بارڈر کا, وہ ایک بڑا زبردست کراسنگ پوائنٹ بن گیا ہے, اور وہاں پہ بڑے منظم طریقے سے مختلف لائنز بنائی گئی ہیں, خواتین کے لیے الگ, بچوں کے لیے الگ, ویزا نیشنلز کے لیے الگ. وہ جو ایک ایکچولی وہاں پہ یہ بھی سسٹم ہے جو دونوں طرف رہتے ہیں بارڈر کے, وہ پورا دن, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3-4 دفعہ بھی بارڈر کراس کرتے ہیں, جن کے پاس لوکل ہیں اس چمن بارڈر کے. افغانستان والی سائڈ سے بھی ان کا ایک ہوتا ہے وہ تذکرہ اس کو کہتے ہیں, اور ہمارا شناختی کارڈ ہے. ہمارا ذرا اچھا سسٹم ہے, کمپیوٹرائزڈ ہے. وہ ایک تذکرہ ہے, وہ مینول, یہ بھی ایک اس طرح کا ایک پیپر ہوتا ہے, وہ لے کے آتے ہیں, اس کو چیک کر کے تو وہ 4 دفعہ بھی کراس کرتے ہیں, کیونکہ لوگ ایک تو ٹریڈ کر رہے ہیں, دوسرا محنت مزدوری کرنے کے لیے جو مزدور ہیں وہ کراس کرتے ہیں. پھر شادیاں ہوتی ہیں, براتیں وہاں سے گزرتی ہیں, لوگوں ایک دوسرے کی فوتگی میں جاتے ہیں, وہ وہیں سے گزرتے ہیں. تو ایک بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ. لیکن اب بڑا زبردست سسٹم ہے ہمارا, FIA کا وہاں پہ الگ کاؤنٹر بنا ہوا ہے. جس طرح امیگریشن چیکس ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑا زبردست سسٹم ہے. اچھا کیونکہ یہ سارا سسٹم جو چمن بارڈر کا ہے نا, وہ ہماری FC کے پاس ہے, اور بڑا زبردست میکینزم بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک نیا سسٹم ٹریڈ کے حوالے سے انسٹال کیا جا رہا ہے, اسے ITTP کا کہتے ہیں. وہ آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری اکانومی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے, یہاں سے بھی چیزیں جا رہی ہیں, وہاں سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ ایک بڑا ہیلپ فل ہوگا. پھر یہ جو انلیگل کراسنگ, اسمگلنگ, یہ تمام چیزیں رک چکی ہیں. چھوٹے بچے مطلب میں محسن جو چوہدری صاحب نے بات کی نا, اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, چکر وہاں پہ لگا ہے. یہ کافی زیادہ چوہدری صاحب اس کے اوپر ماضی کے اندر بھی بات ہوتی رہی ہے, اور ہمارے جو خاص طور پر پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہ یہ بات کرتے رہے ہیں. اور آپ نے بھی وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات بھی کی, اور آپ نے سوال بھی وہاں پہ یہ اٹھایا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے نہیں لیکن اکثر جو وہاں سے جو MNAs ہیں بلوچستان سے, کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی اور سیٹل ایریا کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, پتہ چلتا ہے الیکشن ہو گیا, وہ ان کا زیادہ تر ٹائم آگے پیچھے دائیں بائیں گزرتا ہے. لہٰذا دا نمبر آف نیشنل اسمبلی سیٹس وہاں پہ بڑھانے کی ضرورت ہے, دا نمبر آف وہاں پہ پروونشل اسمبلی سیٹس
ڈیولوشن آف پاور والی بات ہے نا، جس طرح وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو بہت افیکٹولی وہاں پہ جو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کی انگیجمنٹ، جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھے، لوگوں کی اونرشپ ہو. کیونکہ یہاں سے ہوتا کیا ہے، یہ جو کرپشن کے حوالے سے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا آغاز حقوق بلوچستان جو ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا 2008 کے اندر پروجیکٹ چلا اور بلینز آف روپیز وہاں پہ گئے، لیکن جو ہے اس کا اس طرح اثر نہیں ہوا. تو کرپشن جو ایک تاثر ہے. نہیں خاور صاحب، جی جو صاحب، وہ ایک چیف منسٹر صاحب اس کو ہٹانے چاہتے تھے جی. وہ ان کا نام کے ساتھ نواب بھی اور میر بھی دونوں لگتے ہیں، اور آخر میں بھی اچھا وہ نہیں، تو ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور نہ کارروائی کی ہے. یار لوٹ مار کو جب آپ کنڈون کریں گے، جب آپ چوری ڈاکہ جو ہے اس کو رواج دیں گے، اور عام آدمی جن کی آبادی جو ہے بہت کم ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک شخص کو بھی 1-1 لاکھ تنخواہ پر رکھ لیا جائے وہاں، تو پھر بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حرام ہے وہ اپنی لوٹ مار، اپنے حلوے مانڈے، تو فرصت ملے تو دے ول پے اینی اٹینشن ٹو دی کامن مین آف بلوچستان اور پنجاب اور لاہور. جی کرپشن پہ کیا آپ کی آبزرویشن؟ دیکھیے گومن صاحب، بہت سارے یہ ایشوز تو دیکھیں ہیں، یہ یہاں یہ ہر جگہ پہ ہیں، یہ کوئی خالی وہاں کے نہیں ہے. لیکن کرپشن کا میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے آج سے 3-4 سال پہلے کی بلوچستان کے حوالے سے. چوہدری صاحب ادھر کوئی اس رپورٹ میں لفظ کرپشن نہیں استعمال کیا گیا، کوئی تھیفٹ نہیں استعمال کیا گیا، لفظ استعمال کیا کہ جی 85% جو بجٹ ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے. تو جہاں پہ 85% یہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے گھروں سے کروڑوں روپے نہیں نکلے. ہاں وہاں پہ کچھ سیکٹریز کے گھروں سے وہ دیکھیں یہ وہاں کا سب سے بڑا پرابلم دیکھیں جو یہ ایشوز ہیں. اور کراچی میں بھی ابھی 10 کروڑ روپیہ نکلا، 10 کروڑ ڈالر اب اندازہ لگائیں ایک سیکٹری رینک کے بندے کے گھر سے نکلے. اچھا یہ اگر ایک مسئلہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کریں. جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے تھے قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائیں، ڈیفینیٹلی وہ پاپولیشن کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے اسپیشل قانون سازی کی جا سکتی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں کیونکہ وہاں کی ڈائنامکس تھوڑی سی اور ہیں، حلقے بہت بڑے بڑے ہیں. جتنی زیادہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہوگی لوگوں کی، ایک تگڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے وہاں پہ. اب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے یعنی وہ آپریشنل نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں پہ. اور اس کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم بہتر ہوگا. دیکھیں جب میں آپ ہر بندہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوگا، اسے پتا ہوگا یار محسن صاحب جدوں تسی کئی ارب روپیہ لے کے چیف منسٹر بدل دیو گے تو پھر کیا آپ لوٹ مار کے سب روکے گی. سب سے بڑا مسئلہ وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہے. اگر مجھے آپ کہنا ایک مسئلہ بتاؤ اور اسے ٹھیک کرنا ہے، تگڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئیں. یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ذمہ داران دیکھیں نا، مطلب وہاں پہ اب اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے ووٹ سے یہ بندہ اگر ہمارا کام نہیں کرے گا اگلی دفعہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، لوگ انوالو ہوں گے جب بہت زیادہ. چوہدری صاحب میرا جب میں کچھ ریسنٹلی چکر لگا وہاں پہ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ خاور صاحب میرا سوال لے لو. جی پلیز گو ہیڈ سر. ان سے یہ پوچھے محسن صاحب سے، اور آپ بھی بتائیں کہ ابھی فوج نے وہاں بہت ذرا کام کیا ہے، تو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو مکمل ہو گئے یا پروسیس میں ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ چلے میں یہ سوال ان سے کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی اپنا ایڈ کر دوں کہ میں نے محسن وہاں پہ جو گوادر کوسٹ دیکھی، کوسٹ لائن دیکھی، اس سے خوبصورت کوسٹ لائن، اتنی خوبصورت وہاں پہ جو آپ کو وہ سن سیٹ کا ویو آتا ہے، جو پانی کا کلر ہے، یقین کریں تھوڑی سی توجہ آپ دے دیں، تھوڑی سی توجہ لگا لیں تو میرے خیال میں آپ یہ دبئی اور دنیا کی بیسٹ کوسٹ لائنز ہیں نا وہ لوگ بھول جائیں. اور لوگ اتنا زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ ہے. بنیادی طور پر جو سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح اس کو پروجیکٹ نہیں کیا. اب جو انٹرنیشنلی تاثر کیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر اس وقت خدا نخواستہ وہاں پہ بغاوت ہے، وہاں پہ لالسنس ہے، یہ سارا جو یہ فورن انوالومنٹ ہے نا، یہ جو پروپیگنڈا، یہ نیریٹو بلڈنگ ہے. اس وقت لڑائی آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ نیریٹوز کی چل رہی ہے، تو وہاں پر بھی یہ جو فورن انوالومنٹ ہے، یہ ڈس انفو لیب، انڈیا اتنا زیادہ انوالو ہے، مطلب وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. آپ ایک گراؤنڈ پہ جائیں نا، آپ گراؤنڈ پہ جائیں، آپ کو سچویشن جو ہے وہ بڑی مختلف نظر آتی ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ جو اب اگر انڈیا میں نے آپ کو اسپیسیفکلی پوچھا ہے پروجیکٹس بتائیں. دیکھیں چوہدری صاحب پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اسپتال بھی مکمل کیے گئے ہیں، کئی میڈیکل سینٹرز ہیں، موبائل اسپتال ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کے گراؤنڈز بنائے گئے ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں. ناظرین، ہمارا یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کم از کم کے اندر جو ہے نا ایک دن جو ہے بلوچستان کے کسی نہ کسی ایشو کے حوالے سے بات کریں گے. محسن، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور ناظرین، ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ظاہر ہے پاکستان کی معیشت اس وقت جس گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے کب تک یہ اسی طرح جاری رہے گا، کب ہم اس سے نکل پائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ویسے تو صبح عید ہے، کیا کریں، رپورٹر ہمارا پروگرام ہے، حقائق ہیں جو زمینی حقائق ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی سٹوری، دیکھیں سیاست تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی، پاکستان جو عام لوگوں کی اس وقت جو حالت زار ہے وہ کیا ہے، قوت خرید کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر افراط زر، مہنگائی، اور جب سے موجودہ حکومت آئی ہے 14 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے کیا فیصلے کیے، ان فیصلوں کا کیا اثر ہوا پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر، پاکستان کی عام لوگوں کی زندگی کے اوپر، اور اوور آل جو پاکستان کی جو اس وقت معیشت کی ڈائریکشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. کیا آنے والے دنوں کے اندر کچھ حالات بدلیں گے ہمارے، یا پھر ہم نے اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اس سارے جو ہے یہ جو سارے سوالات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے شعیب نظامی صاحب کو دعوت دی ہے. ہمارے ماہ ناز رپورٹر ہیں، آپ ہر روز ان کی خبریں ڈیورنگ دا ڈے بریکنگ سٹوریز کی فارم میں دیکھتے رہتے ہیں. اچھا شعیب، بہت شکریہ. میرے سامنے کچھ اخبارات ہیں. بزنس کوارٹر ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنجز 21% in 11 months. دس از ہیوج ڈیولپمنٹ. یہ ناظرین، جب ملک کے اندر ڈیولپمنٹ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو بنیادی طور پر عام فہم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ آپ کی معیشت کے خراب ہیں. اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ فورن انویسٹرز جو ہیں جولائی سے لے کے مارچ تک پروفٹ جو ان کی ریپیٹریشن ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے 8%. اس کا مطلب جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کیونکہ جیب پلے نہ تیلا تے کر دی میلا چوہی صاحب. اب گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے اس کو بھی لیز کرنا ہے. اس کے بعد 35% ٹیکس جو ہے آن منتھلی انکم آف اوور 500,000، 5 لاکھ سے زیادہ. اب یہ بڑا 5 لاکھ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 35% ٹیکس یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میں شعیب صاحب زیادہ لوگوں کو مت ڈرائیے گا. اس وقت پاکستان، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تاریخی جو ہے ہماری 75 سالہ جو تاریخ ہے سب سے زیادہ افراط زر اور سب سے زیادہ مہنگائی ہے. میں غلط تو نہیں؟ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ مسلسل ہم دیکھیں جو حکومت نے ہدف رکھا تھا وہ 18% کا تھا اس سال، لیکن وہ جا کے 38%. یہ تو انفلیشن کی بات ہے، جبکہ فل انفلیشن جو ہے 48% تک پہنچی ہے. ہمارے 56 سال کے ریکارڈ جو اس سلسلے میں ٹوٹے. اس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر آیا. جب انفلیشن کا ہر چیز کے اوپر امپیکٹ آئے گا تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بھی آئے گا. جو صنعتیں چیزیں تیار کر رہی ہوں گی وہ مہنگی ہو جائیں گی، جو ہماری زراعت سے متعلق چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہوں گی. پھر اس کے بعد شرح سود مسلسل مہنگا ہوا. یعنی کہ اگر ہم صرف اور صرف ڈار صاحب اور مفتاح صاحب کا کمپیئر کریں تو وہ کہاں 15% اور کہاں 22%. اسی طرح جو پاور ٹیرف تھا اس میں تقریباً 7 سے 8 روپے کا اضافہ ہوا. یعنی کہ آلموسٹ 40% جو ہے ٹیرف انکریز ہوا. یہ ٹیرف انکریز نے تمام دکانوں کے خرچے بڑھا دیے، کاشتکاروں کے خرچے بڑھا دیے، صنعت کاروں کے خرچے بڑھا دیے. اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نے امپیکٹ کیا انفلیشن کو، اور عوام کو اور زیادہ مشکل جو ہے چیزیں ان کا سامنا کرنا پڑا. پھر جب یہ شرح خود مہنگا ہوتا ہے تو اس نے ہمارا ستیہ ناش کیا، خاص طور پہ ابھی یہ 22% پہ چلا گیا ہے. جی اب یہ 22% پہ چلا گیا. اس کی وجہ سے جب ہم لاسٹ ایئر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو پرائیویٹ لونز ہیں وہ تقریباً 1.4 ٹریلین یعنی کہ 1400 ارب روپے ہمارا پرائیویٹ لون تھا. اس دفعہ جو ہے صرف 25 ارب روپے کا ہمارا پرائیویٹ لون ہے. لوگ بینکوں سے قرضہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ناظرین، یہ جو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے پھر چوہی صاحب سے کے پاس میں جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں 22% جب آپ کا شرح سود ہو جاتی ہے تو میں اگر ایک بزنس مین ہوں تو میں ظاہر ہے بینک سے پیسہ اگر لے کے مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کہیں کرنی ہے تو میری وہ جو شرح منافع اس 22% سے زیادہ ہوگا تو مجھے کچھ بچت ہوگی نا، کیونکہ میں نے بینک کو بھی دینا ہے، میں نے جو باقی میری کاسٹ ہے اس کو بھی میں نے سارے کا سارا بیئر کرنا ہے. تو ایونچولی جو میں چیز پروڈیوس کروں گا ایک پروڈکٹ ہوگی اس کو میں انٹرنیشنل جو مارکیٹ کے اندر بیچ نہیں پاؤں گا کیونکہ میری کاسٹ اتنا زیادہ ہوگی. میں اس کو مہنگا بیچنے کی کوشش کروں گا، دوسرا ملک یا دوسرا ایک کمپٹیٹر ہوگا جو میرا ساتھ ہی بنا رہا ہے ایک دوسرا صنعت کار، تو وہ ایک کم قیمت میں اس کی بن رہی ہے. تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو مار پڑ رہی ہے. تو چوہی صاحب، آپ نے شعیب کی زبانی تو یہ حالات و واقعات سنے، سوال بھی پوچھنے شعیب سے اور باقی ہماری بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. آپ نے ماشاءاللہ
70 سے آنورڈ تمام حکومتیں کور کی ہیں, چاہے وہ فوجی حکومتیں ہیں, چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں, چاہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے. انہیں مندے حالات تسی کدی اس تو پہلے بھی ویکھے نے جس طرح دے حالات آج کل اسی ویکھ رہے ہیں؟ یہ تو بدترین شکل اختیار کر گیا نا. تو اب کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم رونا بتائیں لوگوں کا, بھائی یہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں, یہاں ان کے تحفظ نہیں ہے, یہاں ناانصافی ہو رہی ہے, پولیس گردی ہو رہی ہے, لوگوں کو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. تو دیر از نو سسٹم لیفٹ ان پلیس کہ یہ نہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ اطمینان ہو. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی داد رسی, کوئی فریاد کھولنے والا فورم جو ہے لوگوں کو اویلیبل نہیں. دوسرا, یہاں کوئی امید بھی نہیں دلائی جا رہی. ایک طرف آپ نے آج دعویٰ کیا تھا کل کہ 7,000 ارب سے زیادہ کلیکٹ ہو گیا ہے ٹیکس, یعنی جو کافی زیادہ ہے. اس کے بعد بھی آپ رو رہے ہیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو پھر آپ لوگ کدھر جا کے ٹکرے مارے, اینڈ ہو از دیئر ٹو گیو دیم بریڈ اینڈ بٹر اینڈ پروٹیکشن, اور ان کے لیے گھر کا کوئی بندوبست. ان چیزوں کے اوپر تو شاید نظامی صاحب بھی چپ ہے. یہ جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹارگٹ کیا تھا, کتنا ہوا, تو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں لوگوں کی زندگی کے اوپر, مطلب آپ کو سبسیڈائز کرتے ہیں, کچھ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, وہ کیا سٹوری ہے؟ اصل میں جو حکومت کے خرچے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ بڑا جو ہے نا وہ حصہ وہاں جا رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے بلینس کے اندر آ رہی ہیں, اور ابھی تک جو ہے یعنی کل جو ECC ہوئی ہے اس میں بھی سپلیمنٹری گرانٹس شامل کی جا رہی ہیں, کیونکہ جتنے زیادہ آپ نے خرچے رکھے ہوئے تھے یہ سپلیمنٹری گرانٹس ہے, یہ مینٹ فار خاص طور پر کس سیکٹر میں جا رہی ہیں؟ یہ تمام کے تمام شعبوں کے اندر ہے. صرف اور صرف جو پاکستان کے باہر جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان میں جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر 8 ارب روپے کا فرق پڑ چکا ہے جو ہمیں پے کرنا پڑا ہے. وہاں پہ آپ نے تنخواہیں دینی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں اپنے ایکسچینج ریٹ کے اوپر دینا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شرح سود کی, تو اس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے بیسک ہے زراعت. اب اگر 24% کے اوپر کاشتکار کو قرضہ مل رہا ہوگا, پھر اس کے اوپر آپ نے FET ٹھوک دیے تمام کے تمام کھادوں کے اوپر, تو وہ 5% وہ بھی دے رہا ہوگا. پھر وہ ان پٹ کاسٹ کہاں پہنچ رہی ہوگی, کاشتکار کے لیے وائبل ہی نہیں رہے گا. یہ ایک آخری سہارا ہے لوگوں کے پاس روزگار کا کہ چلو اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں, کہ کسی حد تک لوگ اپنا روزگار زراعت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا نقصان دے رہا ہوگا کہ جو اصل ہمارا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے نا, ہماری جو غریب طبقے کا یا انتہائی جسے کہتے ہیں کہ پور جو ہمارا وہ ہے کیٹیگری کا, وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس سے اپنے گزارا کر رہا ہوتا تھا, وہ اب ان کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو گروتھ دینی ہے تو شارٹ ٹرم گروتھ ویٹ سے آ جائے گی, میز سے آ جائے گی, چاول سے آ جائے گی, لیکن جب ان کی ان پٹ کاسٹ یہاں پہنچ رہی ہوگی تو وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بجٹ پاس ہونے سے پہلے جو یہ کتنے ایکسٹرا ٹیکسز انہوں نے لگا دیے, جو کہ بجٹ جب اوریجنلی ڈسکس ہوا کابینہ سے, جب پاس ہوا اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی تک آیا, وہاں پہ اچانک سے پتہ چلا یہ 215 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں. کتنے نئے ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں؟ جب 9 جون کو بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے 200 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے تھے اور وہ حتمی تھے. لیکن جب ان کے IMF سے بات چیت شروع ہوئی تو مزید 215 ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے شامل کر دیے, یہ 415 ہو گئے. لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی اور بھی ہے, وہ یہ کہ جب فروری میں یہ منی بجٹ لے کر آئے تھے تو اس میں انہوں نے 170 بلین روپیز کے ٹیکسز 3 مہینے کے لیے لگائے تھے. اب چلیں وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد 4 مہینے بھی لگائیں تو تقریباً 5 سے 10 ارب روپے کے ٹیکسز وہ لگتے ہیں جو فروری میں لگائے گئے تھے. جی صاحب, بھائی یہ ہمیں بتا دیں عام لفظوں میں 2+2 کہ کسی جگہ سے پاکستان کے عام عوام کو کوئی کسی قسم کا کوئی خیر کا سکھ کا سانس, کوئی ریلیف, کوئی ان کی زندگی میں بہتری, کوئی قیمتوں میں کمی, کوئی روزگار میں اضافہ, کوئی یعنی تحفظ میں اضافہ, کوئی ایک ایسا سیکٹر ہے ہم جس کو کہہ سکیں کہ یہ بڑا زبردست گرو کر رہا ہے, اور باقی چلیں تو مندی ہے ہر جگہ کے اوپر, یہ سیکٹر ہے یہ زبردست انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں جو سیکٹر گرو کر رہے ہیں وہ منافع خوروں کا ہے, ان کو کوئی نہ روکنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے. اب انٹرنیشنل پرائسز اگر کم ہوئی ہیں گھی کی, کوکنگ آئل کی, تو اس کا امپیکٹ عوام کو نظر ہی نہیں آ رہا.
یعنی کہ سوائے اسٹورز کے اوپر جہاں 90 روپے کا تھوڑا بہت گھی کم ہوا ہے، اس کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. پچھلے سال جب اس کا ریٹ تھا تو وہ $1900 جو ہے نا وہ اس کا پر ٹن ریٹ تھا. اب وہ 850 سے بھی نیچے آ چکا ہے. لیکن ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اوپر سے ہمارے منافع خور جو سب سے ہمیشہ یہی گرو کرتے ہیں. جب غیر یقینی صورتحال ہوگی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کیا دو حکومتیں جو ہیں ان کا سب کو پتا ہے کہ 14 مئی کے بعد ان کی اخلاقی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے اور کس حد تک وہ اس کے اوپر تو خود جو وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا وہ خود کہہ چکی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انسانی. اچھا ویسے شعیب اگر پروڈیوسر صاحب وہ نکال لیں مین وائل جو ہے خالی کے اندر آپ کو پتا ہے سوال کیا گیا محترم جو ہے اسحاق ڈار صاحب سے، ان سے تھوڑا سا پوچھا گیا، لیکن اس کے بعد جتنے وہ غصے میں آ گئے. یہ ڈار صاحب اتنے غصے میں کیوں ہوتے ہیں آج کل؟ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پہ، ظاہر ہے کیو بلاک جاتے ہیں انفارمیشن کے لیے، سنا ہے آج کل بہت غصے میں آ جاتے ہیں فوراً سے پہلے. وہ اصل میں ہو جا رہا ہے کہ انفلیشن اور باقی چیزیں جو نا ہم ایک عجیب و غریب سی صورتحال میں ہیں. جو جب مفتاح کو نکالا گیا تھا تو جن باتوں پہ نکالا گیا تھا اب اس سے زیادہ ورس صورتحال ہے. ڈالر کا ریٹ اس سے زیادہ ہے، پیٹرول کا ریٹ اس سے زیادہ ہے، مہنگائی اس سے زیادہ ہے، شرح سود اس سے زیادہ ہے. یہ ناظرین یہ دیکھیں چند دن پہلے جب سوال پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب آج بات کریں گے؟ بڑی بات کرتے نہیں، IMF پیکج ہو رہے ہیں ادھر. یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے PM صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جیسے لوگ ہیں سسٹم میں. سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہے سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا جی تو کیوں غصے میں رہتے ہیں؟ تو وہ فرسٹریشن یہی وجہ ہے نا کہ ہم ستمبر سے جو چیزیں لے کے چل رہے ہیں ان میں بہت چینجز آئی ہیں. یعنی کہ ایک مثال ہے کہ آپ نے جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائے اور ان کے اوپر مرچیں بھی لگی ہوئی تھی. وہ جو مہنگائی نے مرچیں لگا دی تو وہ تمام کے تمام صورتحال فرسٹریشن کا شکار عوام کے لیے بھی بن رہی ہے. اور اسی لیے جو ہے عوام ڈیفالٹ کر رہے ہیں، صنعت کار ڈیفالٹ کر رہے ہیں، کاشتکار ڈیفالٹ کر رہی ہے. ہر مہینے لوگ ادھار لے کے گزارا کر رہے ہیں. چلیں ادھار بھی نہیں ملتا ایک دوسرے سے. چلیں شیخ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین ہے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کس نوعیت کا بن رہا ہے. وہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی، کون فائدے میں کون نقصان میں، قربانی کس کی ہوگی. وہ آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ جو ہے نا ایک بیان دیا کرتے تھے قربانی سے پہلے قربانی. ہم دیکھیں گے کہ قربانی سے پہلے قربانی سے پہلے یا بعد میں کس کی قربانی ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے عید ہے صبح اور عید کا پر مسرت موقع ہے اور ظاہر ہے سارے پاکستان کے اندر اس وقت ساری جو فیملیز ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. عید قربان ہے تو لوگ گوشت ووشت کھائیں گے، انجوائے کریں گے، باربیکیو پارٹیز ہوگی گھروں کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چوہی صاحب ہر جگہ کے اوپر گاؤں ہوں، آپ قصبے ہوں، بڑے شہر ہوں، چھوٹے شہر ہوں، دور دیہات جو ہے دراز یا چھوٹے چھوٹے دیہات ہوں، ہمارے پنجاب کے اندر ڈیرے ہوں، ہر جگہ کے اوپر ایک ہی بحث چل رہی ہے آج کل. اور یہی بحث چلے گی عید کی چھٹیوں کے دوران بھی کہ پاکستان دی سیاست دا ہوں کی بڑھنا ہے، کیا ہوگا. نواز شریف واپس آ رہا ہے، پرائم منسٹر بن رہا ہے نہیں بن رہا، زرداری صاحب کو کیا ملے گا، جہانگیر خان ترین کس جگہ پہ پہنچیں گے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کیا امیدیں لگائے بیٹھی ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا. اگر یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں، وقت کم ہے، بس ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تاکہ لوگ زیادہ ذہن پہ زور مت ڈالیں اور اپنی عید کی خوشیوں میں شامل رہیں، زیادہ سوچیں نہیں، ان کو سوچنا نہ پڑے کہ چوہی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. نہیں، آپ نے بالکل بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے اور امید یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں سے واپس آ کے کام پر دو فیصلے ہو جائیں گے ملک کے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 الیکشن میں کون جیت کے حکومت بنائے گا اور صوبوں میں کیا صورتحال ہوگی اور مرکز میں کیا ہوگی اور کون سے الائنسز بنیں گے، کون سے کینڈیڈیٹ فیلڈ میں آئیں گے اور لوگوں کے پاس کون سا نظریہ، کون سی ان کے پاس ایجنڈا، کون سا انہوں نے عوام کو لالی پاپ دینا ہے، یا حقیقی کوئی منظرنامہ ایسا ہے کہ لوگ کہیں گے جی چلو اب تک تو جو کچھ ہوا، اب سیاسی جماعتوں نے ہماری طرف رخ کیا ہے اور الیکشن کے بعد جو گورنمنٹس بنیں گی وہ دو چیزوں کا انشور کریں گی، ایک ملک میں سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور عوام کی فلاح، عام آدمی غریب کی روٹی روزگار کا بندوبست ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ جولائی آن ورڈ عید کے بعد
پاکستان میں اگر دودھ اور شہد کی نہریں نہ بھی بہیں تو پھر بھی کوئی امید ہو جائے گی کہ انشاءاللہ یہاں الیکشن کے ذریعے قابل قبول حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح جیسا آپ فرما رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام ادارے، کل بھی ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اس وقت تو وقت کی بڑی جو اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر قومی اتفاق رائے، جو ہماری سیاسی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ پیدا کریں، اور اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا تو پھر الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو جائے گی، پھر عوام کے پاس جایا جائے گا عوام کا فیصلہ لینے کے لیے۔ ناظرین آپ سب کو بہت ہمارے پروگرام سے، ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی جو آئندہ 4-5 چھٹیاں ہیں وہ اچھے انداز سے گزریں۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ملک کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔